بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ریاض احمد راجپوت چینل ویلفیئر فار ہیومینٹی کے ساتھ حاضر ہوں. ہمارا موضوع آج کا جو ہے بہت اہم موضوع ہے. ہم جو پالیسی ہمارے اندر ملکوں کے اندر جو ہمارے اندر ملک پاکستان کے اندر کھیلی جا رہی ہے اور باہر یوکرائن اور روس کے حوالے سے امریکہ کے حوالے سے جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اس حوالے سے ایک بہت اہم ایشو پر ہم نے ڈسکس کرنی ہے. دیکھیں اس وقت جو ہمارے اندر سیاسی صورتحال ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن جو واضح طور پر جو نظر آ رہی ہے وہ پاکستان کے اندر دو دھڑے بن چکے ہیں. ایک رشیا کا دھڑا ہے اور ایک جو ہے وہ امریکہ کا دھڑا ہے، یورپ کا دھڑا ہے پاکستان کے اندر. اور خدا نہ خواستہ یہ شام جیسی صورتحال پیدا نہ کر دے. امید ہے انشاءاللہ جس طرح ہمارے مطلب جو ہے پاکستانی فوج نے اللہ کی رحمت اور برکت کے ساتھ، اللہ کی طاقت کے ساتھ جس طرح پہلے سازشیں پاکستان کے خلاف ناکام کی ہیں، اسی طرح انشاءاللہ افواج پاکستان اب بھی یہ سازشیں ناکام کریں گی. لیکن ایک جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ یہ دھڑے جو ہیں اس وقت، میں ایک دفعہ تجزیہ نگارے سے تجزیہ کر رہے تھے کہ جی جو ابھی جو بائیڈن آئے ہیں، یہ ان کے جو بائیڈن کے بے نظیر کے ساتھ یعنی بلاول کی ماں کے ساتھ کے بڑے اچھے تعلقات تھے، اور ان کے جو ہے یہ جب فلاں عہدے پر تھے امریکہ میں تھے، تو ان کے ساتھ جو ہے پیپل پارٹی کے ساتھ ان کے بڑے گہرے مراسم رہے ہیں. ان کو جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے سپورٹ پڑھنے ملے گی. اور ادھر جو ہے ہمارے ہاں جو مسلم لیگ ہے اس نے وہ باہر انگلینڈ کے اندر جو ہے وہ ایک جگہ بنائی ہوئی ہے، وہاں مطلب وہاں بیٹھ کر سارے وہ پروگرام انگلینڈ میں بیٹھ کے چلا رہے ہیں. تو خدا نہ خواستہ اگر اس صورتحال میں اس وقت جو پالیسی امریکہ نے چلائی ہوئی ہے وہ اپنی پالیسی میں کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے. اس جنگی پالیسی کے اندر اگر خدا نہ خواستہ ہمارے مسلمانوں کی ایک مشترکہ فوج نہ ہوئی، سینٹرل ایشیا کی جتنی بھی ریاستیں ہیں اس میں قزاقستان ہے، ازبکستان ہے، ترکمانستان ہے، یہ سینٹرل ایشیا کی مسلمان ریاستیں اگر اس وقت مشترکہ فوج نہیں بناتی، اس میں پاکستان، مسلمان جتنے بھی ممالک ہیں، اگر وہ مشترکہ فوج نہیں بناتے تو اس کا آنے والے مستقبل میں بہت تباہ کن جو حالات کا سامنا دیکھنا پڑیں گے. دیکھیں اس وقت عرب جو ہے، عرب دو دھڑوں میں تقسیم ہوئے. وہاں پر ایک دھڑا رشیا کی طرف اور ایک دھڑا امریکہ کی طرف، اور ان دونوں دھڑوں نے عربوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. ان کی معاشی حالت جتنی مضبوط ہو رہی تھی وہ ساری کی ساری وہیں رک گئی. عرب دفاعی لحاظ سے پہلے ہی اتنے مضبوط نہیں تھے، ان کے پاس ایک مضبوط فوج نہیں تھی. وہ اسلامی ملکوں پر انحصار کرتے تھے، یا ان کو یہ تھا کہ ہمیں اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو ایک مذہبی جذباتی حوالے سے جو ہے وہ تمام مسلمان کھڑے ہو جائیں گے، ہمارا ساتھ دیں گے. انہوں نے بھی کوئی مضبوط لائحہ عمل اختیار نہیں کیا. وہ بیرونی طاقتوں کے مرہون منت رہے. کبھی کوئی امریکہ کی طرف دیکھ رہا ہے، کوئی روس کی طرف دیکھ رہا ہے. اسی وجہ سے شام، یمن اور اس میں جو ہے وہ کچھ فرقہ واریت کی بھی جنگ میں ایران اور عرب تباہ ہوئے. تو یہ اس صورتحال سے بچنے کے لیے ایک جو ہے وہ پاکستان، ترکی، مالیشیا، انڈونیشیا یا دیگر مسلمان ممالک کو ان کو بہت اہم کردار ادا کرنا ہوگا. خصوصاً فوج کے حوالے سے ایک مشترکہ فوج بنانی ہوگی. اس جنگ سے علیحدہ رہنا ہوگا، پاکستان کو بھی علیحدہ رہنا ہوگا. لیکن یہ علیحدہ ہوتے نظر نہیں آ رہے. ہمارے سیاستدان، ہمارے حکمران، ان بے ضمیر ولید کھگے جیسے بے ضمیر لوگ جو ہیں، خضر کھگے جیسے بے ضمیر لوگ آگے جا چکے ہیں، جن کو صرف اقتدار کی ہوس، پیسے کی ہوس جو ہے وہ تباہ کر رہی ہے. ہمیں جو ہے عوام کو یہ دیکھنا چاہیے کہ افواج پاکستان نے پہلے بھی پاکستان کو بڑی مشکل سے نکالا ہے، اور آئندہ بھی یہ بہت بڑی مشکل سے پاکستان کو نکالیں گی انشاءاللہ، جو مشکل کی طرف یہ سیاستدان لے جا رہے ہیں. ہمیں
سیاسی جماعتوں کو چھوڑ کر اس وقت پاکستانی فوج کو بھی چاہیے کہ سیاسی جماعتوں کی بجائے مذہبی جماعتوں کا رخ کریں، کیونکہ مذہبی جماعتوں نے ہمیشہ پاکستان کا دفاع کیا ہے، اندر رہ کر بھی، پاکستان کا باہر رہ کر بھی۔ انڈیا جو ہے وہ کشمیر کے اندر پاکستان کے پانی اب روک رہا ہے۔ پہلے مذہبی جماعتیں نے مصروف رکھا انڈیا کو کشمیر کے اندر، یہ ڈیم نہیں بنانے دیے، یہ لڑتے تھے آگے جا کر ادھر۔ آج ہمارا دفاع کمزور ہوا ہے، یہ انڈیا نے جو وہاں پر ڈیم بنا کر ہمارا پاکستان کا پانی پانچوں پنجاب کے دریاؤں پر جو قبضہ کر لیا ہے انڈیا نے مقبوضہ کشمیر کے اندر، تو یہ سیاسی جماعتوں کی نااہلی، خود غرضی کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو یہ جو میں آپ پہلے اس میں جو ہم نے بات کی تھی کہ امریکہ کیا پالیسی چل رہا ہے اس جنگ کے لحاظ سے، دیکھیں وہ جو پالیسی چل رہا ہے کہ وہ واضح طور پر اپنی، یعنی یہ یوکرائن کے اندر کیف کا وہ دفاع کر رہا ہے امریکہ، اپنی جو نیٹو فورسز کے ذریعے وہ بھیج رہا ہے، ڈائریکٹ نہیں آ رہا، اسلحہ بھی ان کو دے رہا ہے، اور ان کی فوجیں جو ہیں نیٹو فورسز کی وہ داخل ہو رہی ہیں یوکرائن کی فوجوں میں شامل ہو کر، اس میں وہ واضح طور پر اس نے اعلان نہیں کیا۔ اب وہ بڑی زبردست طریقے سے اس کا اسلحہ ضائع کر رہا ہے اور ڈیفنس پوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے امریکہ، اور فوراً یہ اتنی چوک و چبند اور دستے آگے بھیجے گا کچھ عرصے کے بعد، وہ جو ہے وہ دفاعی پوزیشن چھوڑ کر وہ تعارضی پوزیشن میں، حملے کی پوزیشن میں آگے بڑھیں گے روس کے اوپر۔ تو اس وقت یہاں پر جو ہے روس کا ہارنا ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے، کیونکہ اگر یہاں پر روس جو ہے وہ پیچھے ہٹتا ہے، اس کی فوجیں پیچھے ہٹتی ہیں، تو یہ مسلمان ریاستیں جو ہیں ان کو بہت نقصان پہنچے گا۔ یہ امریکہ کی فوجیں وہاں جا کر اتنے سخت طارز کریں گی مسلمان ریاستوں کے اوپر، بہت نقصان ہوگا، یہ آگے بڑھتے جائیں گے۔ وہ امریکہ پھر ایسی طاقت بن کے کہ وہ رشیا کو بھی جو ہے وہ اس پر بھی قبضہ کرے گا، ان کی ملک، ان کے مختلف جگہوں پر جو ہے وہ رشیا کے جگہوں پر بھی وہ قبضہ کرے گا، پھر آگے بڑھتے بڑھتے مسلمان ریاستوں کی طرف آئے گا۔ لہٰذا اس وقت چائنا، مسلمان ممالک کو اس کے اندر نہیں آنا چاہیے، نہ پاکستان کو اس جنگ میں آنا چاہیے، نہ وسط سینٹرل ایشیا کی ریاستیں قزاقستان ہے، ازبکستان ہے، ان کو نیوٹرل رہنا چاہیے، لیکن دفاعی لحاظ سے ایک مشترکہ فوج بنانی چاہیے۔ انہیں اپنا اسلحہ جمع کرنا چاہیے، اسلحہ بنانا چاہیے۔ ترکی، ایران، پاکستان، اور یہ اپنے آپ کو دفاع کو ڈیفنس پوزیشن میں رکھیں، اپنی ڈیفنس مضبوط کرنے کے لیے اپنے لاہ عمل اختیار کریں۔ چائنا ہے، کوریا ہے، چائنا کوریا جو ہے اس کو اپنی فوجیں بھی آگے بھیجنی چاہیے، روس کا دفاع کرنے کے لیے چائنا کو اپنی فوجیں، اپنا اسلحہ فوراً، اپنے میزائل جو ہے، اپنے ٹیکنالوجی جتنی بھی ہے وہ اگر یہ بھیجتے ہیں تو کوریا ہے، چائنا ہے، تو یہ اتحاد جتنا بھی اس کے ساتھ ہے تو اس میں ان کی بھلائی ہے۔ یہ آنے والے وقت میں جاپان اور تائیوان، انڈیا، اس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ یہاں پر روکے رکھیں۔ ان کو انڈیا کی فوجیں ہیں یا تائیوان ہے یا جو ہے جتنی بھی امریکہ کا اتحاد، جاپان ہے، جو امریکہ کے اتحاد کو، امریکہ کو روکنے کے لیے، امریکہ کو روکو تم جا کر، چائنا اور کوریا جو ہے یہ جا کر اس کو یوکرائن میں روکیں، تو پھر جاپان بھی اس کی طرف نہیں دیکھ سکے گا۔ امریکہ، تائیوان، یہ سب جتنے بھی امریکہ کے وہاں پر اڈے ہیں انہوں نے جا کر تائیوان میں بنائے ہوئے ہیں، ان کی جتنی بھی نیوی، بحری جو ہے بیڑے وہاں پر ہیں، وہ سب ناکام ہو جائیں گے اگر یہاں پر امریکہ نیٹو فورسز ہارتے ہیں یوکرائن کے اندر۔ تو اس طرح ہمیں جو ہے انشاءاللہ باذن اللہ آنے والے وقت میں مسلمانوں کو جو ہے وہ اپنا ایک مضبوط دفاعی نظام بنانے کے لیے تمام کے تمام متحدہ ایک جو ہے وہ بنے، تو عرب بھی بچ جائیں گے، تو اس کے بعد دوسرے ممالک کی مسلمان بچ جائیں گے۔